بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو گلوبل چینل گلوبل لاؤنج میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ ہمارے سارے پارٹ جو انبیاء کرام پر ہیں قصص الانبیاء کے، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور آپ کو بہت پسند بھی آ رہے ہیں، تو لائک شیئر اور کرنے کا بہت شکریہ آپ کا۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ اس نے جو زمین اور آسمان قائم کیا ہے، اس زمین کو انسان کی اشد ضرورت ہے۔ زمین پر قائم پہاڑ، دریا، چشمے، پیڑ، پودے، گل، بوٹے، مختلف قسم کے پھل، رنگ برنگی بے شمار اشیاء انسان کے لیے ہی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو زمین پر نادر و نایاب چیزیں پیدا کی تھیں، وہ سب انسان کی ضرورت ہیں۔ فرشتوں کو ان چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں تھی۔ فرشتوں کا وجود نور یعنی روشنی سے ہے۔ وہ آسمان پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ دنیاوی غذا کی انہیں ضرورت نہیں تھی اور کبھی ان کو اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی تھی، نہ انہیں بھوک لگتی تھی نہ پیاس لگتی تھی۔ زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا، آسمان کو سورج، چاند، ستاروں سے رونق بخشی۔ ابلیس یعنی وہ شیطان جو کہ دراصل فرشتوں میں سے تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب سے بڑا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل وہ بہت ہی عبادت گزار تھا۔ فرشتے بھی اس کی عبادت اور اطاعت پر رشک کیا کرتے تھے۔ آسمان پر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اس شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی ہو اور سجدہ نہ کیا ہو۔ زمین منتظر تھی کہ کوئی زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمت کا شکر گزار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہی یہ زمین بنائی۔ جب فرشتوں کو علم ہوا کہ دنیا کی بادشاہت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا جائے گا جو اللہ کا خلیفہ ہوگا، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہم ہر پل ہر لمحہ تیری عبادت حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، پھر تو اپنا ایک خلیفہ کیوں بنائے گا؟ کیا ہم تیری عبادت نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے اور وہ جو جانتا ہے وہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ اس لیے اللہ کی بات سن کر فرشتے خاموش ہو گئے۔ اللہ میں یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ارادہ کر لے وہ کام پلک جھپکتے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مٹھی مٹی ہر قسم کی سرخ و سفید اور سیاہ زمین سے لائے، تو حضرت اسرائیل نے بحکم خداوندی ایک مٹھی خاک رنگا رنگ تمام روئے زمین سے جمع کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا اس مٹی کے خمیر سے بنایا۔ وہ پتلا 40 دن تک بے جان پڑا رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح بدن آدم میں داخل ہو گئی۔ جب روح قالب آدم علیہ السلام میں سر مبارک کی جانب سے داخل ہوئی، جسم میں جس جگہ روح پہنچتی بدن کا وہ حصہ مٹی سے گوشت میں تبدیل ہوتا چلا جاتا۔ پھر جیسے ہی روح سینہ مبارک تک پہنچی، حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا اور نیچے زمین پر گر پڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے انسان، اے جلد باز۔ اسی حالت میں حضرت آدم علیہ السلام نے چھینکا، الہام الہی سے کہا الحمدللہ۔ اس کریم اور رحیم نے اسی رحمت سے فرمایا یرحمک اللہ، اور پھر ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک جوڑا مرثع فوراً بہشت سے لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو پہنایا اور خلعت الہی سے مشرف کیا اور تخت عزت اور عظمت پر بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پاکیزہ صورت کا نام آدم رکھ دیا۔ انسان کو جس جس چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے ان سب چیزوں کے نام اور ان سب کی صفتوں کے بارے میں بھی بتا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں اور ان کی صفتوں اور ان کے فوائد یاد کر لیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ اور ان کی صفتوں کے بارے میں بتاؤ۔ فرشتوں کو صرف انہی باتوں کا علم تھا جو انہیں بتایا گیا تھا، اس کے علاوہ انہیں کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ اس لیے فرشتوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری پاکی اور حمد و ثنا کرتے ہیں۔
باقی باتوں کے بارے میں جو ہم سے پوچھی گئی ہیں ہم کچھ نہیں جانتے، تو حکمت والا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً سب چیزوں کے نام بھی بتا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں عالم الغیب ہوں، آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتیں اور تمہارے کھلے اور چھپے رازوں سے واقف ہوں۔ شیطان کا سجدہ کرنے سے انکار۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا اور فرشتوں میں آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت بڑھانے کی غرض سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے۔ ان فرشتوں میں شیطان بھی تھا، جسے اپنے آگ سے پیدا کیے جانے پر بہت غرور تھا۔ وہ خود کو افضل سمجھتا تھا اور اس کے دل میں تکبر تھا، جس نے اسے یہ اجازت نہ دی کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ وہ اکڑ کر کھڑا رہا۔ اس عمل سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا مرتکب ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس کے حکم پر سب فرشتے سجدے میں پڑ گئے ہیں، لیکن ابلیس اکڑ کر کھڑا ہے۔ اسی وقت ارشاد ہوا، اے ابلیس، تو نے میرے حکم کے خلاف کیا، میری بنائی ہوئی چیز کی قدر نہیں کی، اور کس بات نے تجھے آدم کو سجدہ کرنے سے روک دیا؟ شیطان نے تکبر سے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، اور میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ میرا دل یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ میں مٹی کے پتلے کو سجدہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کو ابلیس کی یہ بات پسند نہ آئی اور ابلیس کے تکبر کرنے پر غصہ ہوئے اور فرمایا، نکل جا، دور ہو جا، آج کے دن سے قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی۔ ابلیس کا نام فرمانبردار فرشتوں کی فہرست سے نکال کر نافرمانوں میں لکھ دیا گیا۔ ابلیس کو اپنے کیے پر کسی قسم کی پشیمانی نہیں تھی، اور دل میں جو غرور تھا وہ نادم اور توبہ کرنے سے اسے روک رہا تھا، اور وہ یہ بات سمجھ بیٹھا تھا کہ آج جو رسوائی ہوئی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سبب ہوئی ہے۔ لہٰذا ابلیس نے سرکشی کرنے کی ٹھان لی اور آدم گمراہ کو کرنا چاہتا تھا، اور اطاعت گزاروں کی جماعت سے نکل کر شیطانوں کے گروہ کا افسر بھی بن گیا۔ اس کی زندگی کا مقصد اب آدم اور آدم کی اولاد کو نافرمانی میں مبتلا کر کے اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو بہکا کر ہی اس کا انتقام پورا ہو سکتا تھا۔ ابلیس نے اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتے ہوئے کہا، اے پروردگار، مجھ کو قیامت تک کے دن کی مہلت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھ کو مہلت دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، میں اپنی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تیرے بندوں کو جہنم میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ لے جانے کی غرض سے نافرمانی کا ایسا جال بچھاؤں گا کہ جہاں میرا زور چلے گا، انہیں تیری نافرمانی اور ناشکری پر آمادہ کروں گا اور سب کو گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مردود، یہاں سے نکل جا، تیرے جو دل میں آئے کر، مگر میرے اچھے اور نیک بندے تیرے بہکاوے میں ہرگز نہیں آئیں گے۔ جو تیری پیروی کریں گے ان کا ٹھکانہ تجھ سمیت جہنم میں ہوگا۔ بہرحال اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، اور انسانی فطرت کے تحت آدم علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد اداس بھی رہنے لگے، کیونکہ جنت میں آدم علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی بھی نہ تھا۔ انسانی فطرت ہے کہ انسان اکیلے میں اکتا جاتا ہے، اس کا دل گھبرانے لگتا ہے، لہٰذا انسان اپنے جیسے ایک انسان کی ضرورت محسوس کرتا ہے تاکہ وہ اپنے دل کی بات بھی کہہ سکے اور اس کے سامنے والے کی بات سن بھی سکے۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی زیادہ بڑھنے لگی تو ان کا دل زیادہ گھبرانے لگا اور ان پر اداسی طاری ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اداس دیکھتے ہوئے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور حضرت حوا کو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی دلجوئی کے لیے رکھ دیا، تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کا دل بھی لگا رہے اور آدم اداس بھی نہ ہو۔ اور اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں جنت میں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، حوا جو تمہاری بیوی ہے، اس کے ساتھ تم آزادی سے رہو، خوش رہو۔ اے آدم،
तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में जिस जगह चाहे जाओ, खाओ पियो, आराम करो, राहत और मज़े की ज़िंदगी गुजारो। बस जन्नत में गंदम का जो दरख्त है इसके करीब भी मत जाना, वरना तुम मेरी नाफरमानी में मुब्तला हो जाओगे। शैतान का मकरो फरेब। शैतान को फरिश्तों के ग्रोह से निकाले जाने का दुख था। कीना हसद के मारे वो हमेशा इस तदबीर में रहता था कि किसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवा कर रहेगा। इसने पहले ताऊस यानी मोर से दोस्ती की, फिर इसने दोस्ती का हक अदा करने को इससे कहा। हम और तुम एक मकान में रहते थे, दोस्ती का तुम हक ऐसे अदा करो, मुझे खुद अपने बाजू पर बिठाकर जन्नत में पहुंचा दो। मैं दुश्मन से बदला लेना चाहता हूँ। ताऊस ने इनकार किया और शैतान से कहा, तुम ये बात सांप से करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ताऊस के इनकार करने पर शैतान सांप के पास गया। सांप इसके मकरो फरेब में आ गया और इसे ले जाने पर तैयार हो गया। सांप ने शैतान को अपने मुंह में लिया और जन्नत में ले गया। जन्नत के निगहबान को खबर भी ना हो सकी। शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा के पास जाकर ज़रा ड्रामा किया और रोना धोना शुरू किया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा ने इससे इस्तिग़फ़ार किया। तुम क्यों रोते हो? इन दोनों ने शैतान को पहचाना नहीं। इसका शैतान ने फ़ायदा उठाया और बोला, मैं तुम्हारी किस्मत पर रो रहा हूँ, अनक़रीब तुम्हें इस जन्नत से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें जो नेमतें मयस्सर हों वो सब तुमसे छीन ली जाएंगी। तुम्हें हयात और मौत का जायका भी चखना पड़ेगा। शैतान की ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा को देखकर बहुत खुश हुआ। बहुत ही दुख हुआ कि इन्हें जन्नत में जो नेमतें मैसर हैं वो छिन जाएंगी। फिर शैतान बोला, मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ और हमदर्द भी हूँ और चाहता हूँ कि तुम जन्नत से ना निकाले जाओ। तुम्हारे पास आ गया हूँ। शैतान की बातें दोनों पर असर कर गईं। शैतान ने इन दोनों को गमज़दा देख कर पूछा, अल्लाह ने क्या तुम्हें गंदम के दरख्त से कुछ खाने के लिए मना किया है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हाँ। तो शैतान ने इस पर कहा, क्या तुम जानते हो इसका फल खाने से तुम्हें क्यों मना किया गया है? मैं तुम्हें इसकी असल वजह बताता हूँ। इस गेहूं के दरख्त का फल खाने से तुम फरिश्तों जैसे हो जाओगे, फिर तुम हमेशा जन्नत में रहोगे, और ये फल खाने के लिए तुम्हें इसलिए मना किया है ताकि तुम हमेशा जन्नत के मुस्तहिक बन जाओगे। तुम मुझे जन्नत से निकाल दिए जाने के बारे में ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं दोस्ती का हक अदा करने की गर्ज से तुम्हारे पास आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा जन्नत में रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कैसे मुमकिन है कि हम हमेशा जन्नत में रहें? ये सुनकर शैतान ने कहा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मुझे गवारा नहीं कि तुम हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिए जाओ। मेरी बात मान लो और इसी में तुम्हारा फ़ायदा है। बहरहाल शैतान ने हर तरह से उन्हें बहकाने की कोशिश की। शैतान की बातें सुनकर के शैतान ने कहा कि फल खा लो, वरना फिर तुम्हारे पास पछताने के सिवा कुछ बाकी नहीं होगा। लेकिन शैतान की ये बात सुनकर आदम अलैहिस्सलाम को ये बात गवारा नहीं हुई कि वो जिस दरख्त का फल अल्लाह ताला ने खाने से मना फरमाया है और वो फिर भी खा ले। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता। जब शैतान ने अपना वार खाली जाता देखा तो फिर वहाँ से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो उठकर चले गए। फिर शैतान फ़ौरन बीबी हव्वा के पास पहुँच गया और उनके दिल में वसवसा डाल दिया। शैतान के कहने पर सांप ने भी गवाही दे दी और फिर इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत बीबी हव्वा को दोनों को बहका दिया। तो फिर हज़रत बीबी ने कहा कि ये सांप जन्नत का खादिम है और इब्लीस की बात की गवाही देता है, इसलिए मैं इस दरख्त का फल खा लेती हूँ। अगर कुछ खलल हो जाए तो आप मेरे वास्ते अल्लाह से माफ़ी मांग लेना, और अगर कुछ ना हो तो फिर हम दोनों हमेशा जन्नत में ही रहेंगे और जन्नत की नेमतें खाते रहेंगे। शैतान की चिकनी चुपड़ी बातें सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा पैदा हो गया। शैतान ठीक कह रहा है, हमको ये फल खा लेना चाहिए ताकि हम हमेशा जन्नत में रहें। और इसके बाद वो शैतान की बातों में आकर ये भूल गए कि अल्लाह ताला ने इन्हें वो फल खाने से मना किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की परेशानी और पशेमानी। इस
پھل کا کھانا تھا کہ انہیں محسوس ہوا کہ ان کے بدن سے حقیقی لباس اتر گیا، وہ لباس سے محروم ہو گئے۔ انہوں نے تن ڈھانپنے کے لیے پتے اور جو چوڑے پتے تھے ان کو استعمال کیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے حکم عدولی کی تھی، اس لیے اللہ کا عتاب نازل ہوا اور اس بارے میں حضرت آدم علیہ السلام سے باز پرس کی گئی، اے آدم، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کے پاس مت جانا؟ پھر بھی تمہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، پھر بھی تم نے اسے اپنا دوست جان کر دھوکہ کھایا اور میرے حکم کے خلاف کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر سخت نادم تھے اور شیطان کی باتوں میں آ کر یہ غلطی کر بیٹھے تھے اور اب عفو درگزر کے طلبگار تھے، اور ان کو یہ تھا کہ ان سے بھول ہو گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیطان کے اس طرح سے مناظرہ نہیں کیا تھا، اس لیے انہیں معافی مل گئی اور حکم ہوا کہ اب دونوں کے درمیان دونوں میاں بیوی زمین پر جاؤ، اب تمہارا ٹھکانہ وہیں ہے، تمہاری اولاد کو ہمیشہ زمین پر رہنا ہے، زمین پر تمہارا دشمن بھی موجود رہے گا جو ہمیشہ بہکاتا رہے گا اور بہکانے کی کوشش کرے گا، اور جو بہک جائیں گے وہ شیطان کے ساتھی ہوں گے، اور جو سیدھی راہ پر آ جائیں گے وہ اور شریعت پہ عمل کریں گے اور میرے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور پیروی کریں گے تو وہ جنت کے حقدار ہوں گے۔ دنیا میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا احساس رہا کہ انہوں نے شیطان کی باتوں میں آ کر اچھا نہیں کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے پروردگار سے بہت توبہ کی اور توبہ کے طلبگار رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور ان کی خطا کو معاف کیا اور ان سے راضی ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیرے سوا میرا کوئی دوسرا پروردگار نہیں، میں جنت میں مزے سے رہ رہا تھا، جہاں جی چاہتا تھا وہاں جاتا تھا، مزے سے کھاتا تھا پیتا تھا، پر اب تو نے مجھے زمین پر اتارا، یہاں رہ کر بھی میں فرشتوں کی آوازیں سن لیتا تھا، لیکن عرش پر کھڑے فرشتوں کی کیفیت دیکھ لیتا تھا، مجھے جنت کی ہوا ملتی تھی اور خوشبو سونگھتا تھا، مگر میرے قد و قامت کو گھٹا کر چھوٹا کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اب وہ آوازیں بھی مجھے سنائی نہیں دیتی اور جنت کی ہوا بھی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم، تیرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تیری نافرمانی کی وجہ سے ہوا، شیطان کا داؤ ضائع ہو گیا اور وہ حسد جلن کے سبب ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا۔ ابلیس اتنی جلدی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ شیطان نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو گمراہ کرے گا، اور اولاد آدم کو ایسے سبز باغ دکھاؤں گا کہ میرے بہکاوے میں آ کر اپنی عاقبت خراب کر لیں گے اور اس طرح میرا انتقام پورا ہو جائے گا۔ کہانی کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو قصص الانبیاء کے یہ قصے بہت پسند آ رہے ہوں گے۔ نیکسٹ پارٹ میں آپ سے ملتے ہیں، جب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے اور اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔